وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، نوجوان دوستوں، عزیز دوستوں، یہ پہلے آپ مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم روح الہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، شوال المکرم کا یہ مہینہ ہے. عوام سے خوشیوں کا مہینہ بھی کہا کرتے ہیں. شادیاں بڑی دھوم دھام سے اس مہینے میں لوگ منعقد کیا کرتے ہیں. شادیوں کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ کو عرض کرنی ہے. یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے، اور یہی زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہے کہ نکاح سنت ہے. لیکن معزز سامعین، ایسا نہیں کہ نکاح کرنا سب کے لیے سنت ہو. شریعت مطہرہ نے نکاح فرض بھی قرار دیا ہے، نکاح واجب بھی قرار دیا ہے، نکاح سنت بھی قرار دیا ہے، اور نکاح کو حرام بھی فرمایا ہے. اس لیے اس فرق کو دماغ میں رکھیں آپ کہ کبھی نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی نکاح کرنا سنت ہے، اور کبھی نکاح کرنا حرام ہے. نوجوان بچوں سے ہمارا آج کا خاص خطاب ہونا ہے، کیونکہ اس وقت دارالقضاء میں طلاق کی بھرمار ہوتی ہے، اور جب دیکھو میاں بیوی چلے آ رہے ہیں، بھائی کیا بات ہے، وہ خلا کرانا ہے. معزز سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے نکاح کو بہت آسان قرار دیا ہے، مگر ہمارے معاشرے نے اسے بہت مشکل بنا دیا. لاکھوں بچیاں گریجویٹ ہونے کے بعد بھی اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے گارجین کے پاس چونکہ منہ مانگا جہیز نہیں ہے، اس لیے وہ بچیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، یا پھر وہ غیروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہیں. آپ اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں فلاں جگہ کی مسلمان لڑکی غیر مسلم کے ساتھ نکل گئی، فلاں کالج میں ایسا ہو گیا، فلاں. محترم سامعین، پہلے تو آپ یہ دماغ میں رکھیں، جو رشتے نکاح کی تاریخیں مقرر ہوتی اس میں بھی لوگ میرے پاس بہت آتے ہیں. حضرت دیکھ لیجئے کون سی تاریخ نکاح کے لیے بہت اچھی رہے گی. عجیب بلا ہے، سارے دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. جس مہینے میں
جس دن آپ نکاح کرنا چاہیں شریعت مطہرہ نے نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ اب وہ علماء کو پریشان کرتے ہیں۔ ہاں، شریعت میں صرف استخارہ ایک ایسی چیز ہے، آپ اپنی بچی کا نکاح کسی لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ نکاح سکسیس ہوگا کہ نہیں ہوگا، دولہا اور دلہن زندگی بہتر طریقے سے گزار سکے گی نہیں، تو شریعت مطہرہ نے ایک جائز طریقہ نماز استخارہ رکھا ہے۔ آپ نماز استخارہ ادا کیجیے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیشن گوئی ہو اس کے مطابق عمل کیجیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز استخارہ میں ایک بار نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا ہے تو دوسرے دن پڑھیے، تیسرے دن پڑھیے، کم از کم ایک ہفتے تک پڑھیے، انشاءاللہ ثمر و نتیجہ ظاہر ہو جائے گا۔ اگر آپ نماز استخارہ پڑھ کر کے سو گئے، آپ نے اپنے نیند میں خواب میں ہریالی دیکھی، سفیدی دیکھی آپ نے، تو من جانب اللہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نکاح بہتر ہے، لڑکا اور لڑکی دونوں بہتر طریقے سے زندگی گزاریں گے، لہذا نکاح کر لیا جائے۔ اور اگر آپ کو خواب میں ایسی چیزیں نظر آئی جو گھبرا دینے والی ہیں، سیاہی نظر آئی، سرخی نظر آئی، تو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ نکاح مناسب نہیں ہے، لہذا اسے بچا جائے، یہ خطرے کی نشانی ہے۔ خواب میں سرخی یا سیاہی نماز استخارہ کے بعد یہ خطرے کی نشانی ہے، اور اگر سفیدی یا ہریالی نظر آئے تو یہ بہتری کی نشانی ہے۔ شریعت مطہرہ نے یہ ایک طریقہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام کی عام عادت یہی تھی کہ اگر ان کو نکاح کرنا ہوتا تھا یا کوئی کاروبار کرنا ہوتا تھا، کوئی تجارت کرنی ہوتی تھی، سفر کرنا ہوتا تھا، تو وہ نماز استخارہ پڑھ کے اس کا انجام معلوم کر لیتے تھے، اور جو من جانب اللہ پیشن گوئی ہوتی تھی اسی پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ کریے۔ دوسری بات، شریعت مطہرہ نے لڑکا اور لڑکی اگر بالغ ہیں اور لڑکا اور لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی صورت قبول صورت ہے کہ نہیں ہے، تو شریعت مطہرہ نے ایک نظر لڑکے کو لڑکی کو دیکھنے کی اجازت بھی عطا کی ہے، بلکہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا کہ من جانب اللہ، اگر دونوں کا رشتہ مقدر ہے اور اس نے ایک نظر اپنے بیوی کو دیکھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے محبت میں اضافہ ہی کرے گا، مگر صرف ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ بلا حجاب اس سے گفتگو کرنا یا موبائل پر اس سے بات کرنا، یہ شریعت میں اس وقت تک کہ ناجائز و حرام رہے گا جب تک کہ دونوں نکاح میں جو نہیں جاتے۔ عزیزان محترم، تیسری بات جو شریعت نے انتخاب کے لیے کہا ہے، وہ حدیث پاک میں صاف صاف ارشاد فرمایا گیا، تنکح المرأۃ والاربعۃ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تریبت یداک۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ نکاح چار باتوں پہ کیا جاتا ہے۔ کبھی حسن و جمال کی لالچ میں کیا جاتا ہے، کبھی مال و دولت کی لالچ میں کیا جاتا ہے، کبھی حسب و نسب کی لالچ میں کیا جاتا ہے، اور کبھی دینداری کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ان میں سے دینداری کو ترجیح دو۔ دیندار بچی گھر میں لاؤ، دیندار خاندان کا اعتراف، دیندار خاندانوں میں اپنے بچوں کا رشتہ کیجیے۔ عورت دیندار آئے گی تو پیدا ہونے والے بچے کی تربیت بھی وہ دینداری کے حساب سے کرے گی۔ معزز سامعین، ایک عجیب بات یہ ہے
کہ لڑکی والے لڑکی کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگے. جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں جہاں ملے رشتہ کر کے بھگاؤ اس کو. ایک بات آپ دماغ میں یاد رکھیے، شریعت مطہرہ میں لڑکا ہو یا لڑکی، قرآن کا صاف ارشاد ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا ہے. جب وہ مقدر کیا ہوا جوڑا آ جائے گا تو کسی کے بتکانے سے وہ ختم نہیں ہوگا. آپ کسی سونا مارکیٹ کا ایک واقعہ بتائیں، آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے. ایک بہن نے اپنی بیٹی کا رشتہ قریب طے کر دیا تھا. لڑکے والے جب دیکھنے کے لیے آئے تو بہن ہی نے، یعنی ایک بہن کی بچی کا نکاح ہونا تھا، دوسری بہن نے کہاں نکاح کر رہے ہو، میرے یہاں کرتے، یہ آپ کو دیتے، 4 پہیے کی گاڑی آپ کو دیتے، مکان بنوا کے دیتے. اور وہ خریش آدمی تھا، اس کا رشتہ ٹوٹ گیا اور وہ بہن ہی اپنے بہن کے ہونے والے داماد کو کھینچ کر اپنی طرف لے چلی گئی. یہ معاشرے کی برائی دیکھیں آپ. اسلام کہتا ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، آپ ہر ایک کی خیر خواہی چاہیے. بچیاں پوری قوم کی امانت ہے. چھیننا، یہ لالچ دے کر کہ ہم تمہیں 4 پہیے کی گاڑی دیں گے، شریعت کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے. معزز سامعین، رشتہ لگانے والا لگا دیتا ہے. اس نے جب رشتہ لگا دیا تو اب لڑکا اور لڑکی والوں کو چاہیے کہ پھر یہ دونوں آپس میں مکمل ایک دوسرے کو جان پہچان لیں. رشتہ لگانے والے کو دوشی مت قرار دیجیے. اس نے تو خیر خواہی کے طور پر 2 بچوں کا، ایک لڑکا ایک لڑکی کا رشتہ دے دیا. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لڑکی والے لڑکے کو مکمل سمجھ لیں اور لڑکے کو بھی سمجھ لیں، اور لڑکے والے لڑکی اور لڑکی کے خاندان والوں کو مکمل سمجھ لیں، کیونکہ رگوں کا اثر بھی ضرور آتا ہے. اور جس وقت رشتہ طے ہونے لگے تو کوئی چیز چھپانے کی کوشش نہ کی جائے. اب آپ کو دارالقضا کی بات ہم بتائیں. 1 ہفتہ پہلے نکاح ہوا اور تیسرے ہی دن طلاق ہو گئی. وجہ کیا تھی؟ لڑکی والوں نے لڑکی کے ایک عیب کو چھپا لیا تھا. کسی بیماری کی وجہ سے اس کا رحم نکال لیا گیا تھا، یعنی وہ بچہ پیدا کرنے کے لائق نہیں تھی. گھر والوں نے اس کو چھپا لیا، نکاح کر دیا. لڑکی رخصت ہو کر اپنے جب شوہر کے گھر آئی تو راز فاش ہوا. تو اب ظاہر ہے ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری نسل چلے، میری اولاد ہو، میری جائیداد کا وارث ہو، فلاں سے میرا نام ہوگا. رشتہ ٹوٹ گیا. اسی طرح اگر جسم میں کوئی عیب ہے تو اس کو بھی چھپانا نہیں چاہیے، اظہار کر دیجیے. اگر اللہ نے اس کا جوڑا کہیں پیدا کیا تو آئے گا اور اس سے رشتہ لگے گا اور رشتہ ہوگا، جیسا کہ قرآن نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. ایک صاحب نے اپنی بچی کا رشتہ کیا، رشتہ ہو گیا. رشتہ ہو جانے کے بعد پہلی ہی رات میں معاملہ انبن ہو گیا اور دوسرے دن دونوں میں ادائیگی ہو گئی، جہیز کا سامان واپس ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ لڑکی والوں نے لڑکی کا خالی ایک چھپا لیا تھا، اس کے پیٹ پر سفید داغ تھا. اس کا اظہار ان لوگوں نے نہیں کیا. لڑکی کو یہ مرض تھا، سفید داغ تھا، اس کو چھپایا اور چھپانے کے بعد نکاح ہو گیا. اور جب وہ رخصت ہو کر گئی، ظاہر ہے میاں بیوی جب ملے تو ان کو اس عیب کا شوہر کو پتہ چلا اور دوسرے دن اس نے بچے کو گھر بھیج دیا، دامان جہیز واپس کر دیا. اسی تو یہ کہنا یہ ہے کہ عیب کو چھپائیے نہیں، مگر آپ کے بچی میں یا آپ کے لڑکے میں کوئی عیب ہے تو اس کا اظہار کر دیا جائے. بھئی ایسا ہے، آپ کو پسند ہے تو رشتہ کیجیے، نہیں پسند ہے بوجھ مت سمجھیے کہ جلدی سے آپ اسے اٹھا کے پھینک دیجیے، بعد میں مسئلہ اور خراب ہو جائے گا.
عزیزان محترم، اسلامی نقطۂ نظر سے شریعت مطہرہ نے نکاح کو بہت آسان فرمایا تھا۔ اب کچھ ناجائز کاموں کی بھی تفصیل آپ سن رہے ہیں۔ جس دن ماجا پڑتا ہے، ماجا آپ سے بھی سمجھتے ہیں، لڑکی کا یا لڑکے کا ہو، لڑکی کے ماجی میں تو آخر عورتیں رہتی ہیں، لیکن لڑکے کا جب ماجا پڑتا ہے تو غیر محرم عورتیں بھی آ کر اسے ہلدی لگاتی ہیں۔ کوئی چہرے پہ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھ پہ لگا رہا ہے، کوئی منہ پہ لگا رہا ہے، کوئی سینے پہ لگا۔ شریعت میں یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کی بہن ہے وہ لگا دے، اس کی ماں ہے وہ لگا دے، اس کی خالہ ہے وہ لگا دے۔ اجنبی عورتیں جو جن سے نکاح کرنا اس کا حلال ہے، کسی عورت کا کسی اجنبی مرد کے جسم کو چھونا یہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ آپٹن بننا اس کی اجازت ہے، جس میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے بھی آپٹن اپنے زمانے میں لگایا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑے پر پیلے رنگ کا اثر تھا، تو فرمایا مہیم یہ کیا ہے؟ تو عرب کی عادت تھی کہ وہ دلہن کے ملنے سے پہلے خوشبودار خوشبو ملتے تھے جس کا رنگ پیلا ہوتا، جسے پتہ چلتا تھا کہ نوشا ہے، یہ دولہا ہے۔ یہاں تک کی اجازت ہے، آپٹن ملنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہی لوگ ملیں، مرد کا مرد ملے یا لڑکا خود اپنے ہاتھ سے ملے، ورنہ گھٹنے سے کر کے ناپ تک یہ مرد کا عورت ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ کسی غیر شخص کو نہ اس کا دیکھنا جائز ہے اور نہ کسی عورت کو اس کا چھونا جائز ہے۔ ہاتھوں میں چاندی کی پہنانے کا رواج ہے۔ جہاں تک لڑکی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ لڑکی کو پہنا دیجیے، اس کے لیے چاندی پہننا جائز ہے، سونا پہننا بھی جائز ہے، لیکن دولہے کو جو باندھا جاتا تھا کنگن، یہ شریعت میں ناجائز و حرام ہے۔ اگر اس کو پہن کر وہ نماز پڑھے گا تو ساری نمازیں مکروہ تحریمی واجب الاعادہ رہیں گی۔ گھروں میں اس دروازے پر اس دروازے پر اس دروازے پر ہلدی لگا دی جاتی، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ قرآن پڑھو نا، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، اس سے خیر و برکت ہوگی کہ ہلدی لگا دینے سے، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، حالات دیکھ رہے ہندوستان کے، شادی بیاہ کے موقع پر لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں خاندان والے سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ناراض کرتے ہیں تو صرف اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں، ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جوتا چرانا یہ ایک رسم ہے جو حقیقت میں چرانا نہیں بلکہ اسی بہانے سالیاں اپنے ہونے والے دولہا بھائی سے کچھ پیسے وصولتے ہیں۔ اگر تکلیف کی حد تک نہ انہیں اتنا ہی لیں گے، بھائی خوشی سے جو دے دیا اس نے آپ لے لیجیے، لیکن نہیں اتنا لیں گے، یہ شریعت میں درست نہیں ہے۔ جو مل جائے اسے آپ خوشی سے لے لیں گے۔ دلہن کے لیے اس کی نندیں بروا کر ہو سکتی ہیں، کھڑی ہو جاتی ہیں، بھائی لاؤ نیک لاؤ، یہ بھی ایک لینے کا طریقہ ہے۔ خوشی سے بھائی کچھ دے دے، اسے لے لیجیے، لیکن آپ اسے اس قدر مجبور نہ کیجیے کہ وہ پریشان حال ہو جائے۔ تو نکاح بہت آسان ہے، ایجاب اور قبول، لڑکا اور لڑکی دو گواہوں کے موجودگی میں یہ کہہ دے کہ میں نے نکاح کیا، وہ کہہ دے میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کتنا آسان بنایا تھا شریعت نے۔ کچھ چیزیں سنتیں ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ جمال رضا مصطفیٰ نے تحریک چلائی ہے، پورا سراؤں محمہ
ادھر نینی وغیرہ بھارت گنج وغیرہ میں اس پر عمل ہونے لگا ہے. 1,500 2,000 براتیوں کو لا کر لڑکی کے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے لڑکا. وہ اپنی زمین بیچتا ہے, اپنی جائیداد بیچتا ہے اپنی آبرو بچانے کے لیے. کیا حیثیت ہے اس کی شریعت میں؟ لڑکی کی حیثیت کے مطابق 50 75 100 جتنا وہ آرام سے آپ کو کھلا پلا سکتا ہے اتنا بارات لے کر کے آئیے. گاجا باجا جو شریعت میں ناجائز اور حرام ہے, آتش بازی جس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اس پر آپ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے برباد کر دیتے ہیں. وہی پیسہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرتے, اپنی بیٹی کو دے دیتے, اپنے داماد کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دیتے کہ اپنی معاشی حالت کو مضبوط کر لیتا, تو آپ کی بیٹی ہی تو آرام کرتی. لیکن یہ لاکھوں روپئے جو آپ نے گانے بازے میں آتش بازی میں اور ویڈیوگرافی میں برباد کر دیا, خدا کو بھی ناراض کیا, اس کے رسول کو بھی ناراض کیا, اور دنیا بھی آپ نے تباہ کی. اس لیے میانہ روی اختیار کیجیے. آنے والا ہندوستان کا زمانہ اور آپ کے لیے خطرناک آ رہا ہے. اپنے پیسوں کو بچانے کی کوشش کیجیے, اس پیسے کو بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ خرچ کیجیے. اچھی تعلیم دلائیے, اچھی تربیت کیجیے. معزز سامعین, مہر کے تعلق سے شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہو سکتا. تقریباً 3.25 تولہ چاندی بنتا ہے 10 درہم کا. اس سے کم مہر نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اس سے کم مہر رکھتا ہے تو بھی اس کو اتنا مہر دینا ہی پڑے گا. زیادتی کی شریعت نے کوئی حد مقرر نہیں کی, لیکن یہ مناسب رکھا شریعت نے کہ دونوں کی حیثیت کو دیکھ کر مہر کا تعین کیا جائے. ایسا نہیں کہ اتنا زیادہ مہر لا دیا جائے کہ شوہر اپنی زندگی بھر اس کو ادا نہ کر سکے. دونوں کی حالت کا لحاظ کیجیے, اور دونوں کی حالت کا لحاظ کرنے کے بعد ہی مہر کا تقرر کیا جائے. وہ آپسی گفتگو سے ہو سکتی ہے. معزز سامعین, نوجوانوں سے ہماری گزارش ہے, آج ایک عجیب بلا چلی ہے, باپ طے کر لیتا ہے, لڑکی انکار کر دیتی ہے, نہیں کروں گی. ایسے بھی کئی واقعات ابھی نظروں کے سامنے آئے. رمضان شریف میں وہ باپ جس نے اس کی پرورش کی, تعلیم و تربیت کی, اور جو اس کے مستقبل کے لیے بے حد پریشان ہے. ہر باپ اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا داماد بہتر آئے, میری بیٹی کے لیے بہتر ثابت ہو. دوڑ دھوپنے کے بعد جب وہ رشتہ طے کر دیتا ہے تو لڑکی انکار کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو اب ماں باپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ اس کے رضا کا بھی خیال رکھے. اس لیے گزارش ہے, اگر بیٹی کا رشتہ کہیں طے کرنا ہے تو بیٹی اگر بالغہ ہے تو اس کی بھی رائے لے لیجیے, تاکہ بعد میں آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ایسے ایسے واقعات ہے, رشتہ طے ہو گیا, کارڈ چھپ گیا, نکاح کو 2 روز باقی رہ گیا اور لڑکی نے انکار کر دیا, نکاح نہیں کرے گا. اب آپ بولیں کہ لڑکے والوں پر کیا گزرے گی, پھر اس لڑکی کے باپ اور ماں پہ کیا گزرے گی. اس لیے گزارش ہے محبت کے ساتھ کہ اگر آپ لڑکی کا رشتہ طے کرتے ہیں تو لڑکی اگر بالغہ ہے تو اس کی رضا بھی حاصل کر لیجئے, تاکہ بعد میں آپ کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے. اور نوجوان بچوں سے گزارش ہے, اپنی پسند پر اپنے والدین کی پسند کو پسند کیجیے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو پیدا کیا ہے, کوئی ماں باپ نہیں چاہتا کہ میری آنے والی بہو ایسی ہو جو میرے بیٹے کے لیے مناسب نہ ہو. وہ بہتر سے بہتر بہو کا انتخاب کرنا چاہتا ہے. تو اگر ماں باپ نے انتخاب کر لیا ہے تو آپ کی وفاداری یہی ہے کہ اگر وہ قبول صورت بچی ہے تو انکار کر کے ماں باپ کو تکلیف مہ پہنچائیے کہ ان کی بے آبروئی ہو. پروردگار عالم ہمیں اور آپ سب کو نکاح کے معاملے میں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو خاص طور سے اللہ اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ ہمیشہ دینداری کو ترجیح دے, جہیز کے لالچ میں نکاح نہ کریں. ان حضرات کے سنت باقی ادا فرمائے.